بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے کا بھی نصف آدھا ہو چکا ہے۔ آج 16واں روزہ ہے، اور 16ویں روزے کی ہمیں کیسے حفاظت کرنی ہے، اپنی زندگی کے اس رمضان مبارک کو کیسے یادگار بنانا ہے، اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب اپنی زندگی کا اس رمضان مبارک کو یادگار رمضان بنائیں۔ کیسے؟ حقوق اللہ کی ادائیگی کر کے بھی اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کر کے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے تو معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہوتے ہیں، لیکن ناظرین کرام، جس کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق دبایا ہے اور کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے، کسی کو ایذا دی تکلیف پہنچائی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے کسی کے حق تلفی کی ہے، تو یقیناً یہ بہت برا عمل ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان سے بھی رجوع کرنا چاہیے، اور وہیں پر ہمیں اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ بس اوقات یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے معافی بھی مانگتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم معاف نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ معافی مانگنے میں بس اوقات بہت سے لوگ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ معافی نہیں کرتے اور معافی ہی نہیں مانگتے۔ تو یہ دونوں عمل جو ہے انتہائی غلط ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کر جاتے ہیں، غصے پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ غصے پر صبر کرنا بسا اوقات ان کی قدرت میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تھوڑے سے لمحے میں صبر کرتے ہیں، پتہ ہے اس پر کیا اجر و انعام دیا جاتا ہے؟ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ کریم اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور ایمان کی روشنی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر! جس کے دل میں ایمان کی روشنی آ جائے، سبحان اللہ، پھر اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کے بعد دیگر وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے، اس ایمان کی روشنی کی بدولت مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس ایمان کی روشنی کی وجہ سے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ، جتنے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے گزرے ہیں، آخر ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ جائیداد تھی، نہ پراپرٹی تھی، کیا تھا؟ ایمان کی روشنی تھی۔ اور ایمان کی روشنی انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری قبر اور حشر میں بھی ہماری ضرورت ہے، اور ہماری آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تھوڑے سے لمحے کو صبر سے استقامت سے گزار لیں اور درگزر کر دیں، معاف کر دیں، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہم اپنے رب سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح معاف کرنے کا، معافی مانگنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاں حقوق اللہ کے اندر معافی مانگنے میں ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں حقوق العباد میں بھی برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، اور لوگوں سے درگزر کرنے کی، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، 17ویں روزے کی ہم نے 17 روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی صبر و استقامت والی، برداشت والی اور غصے کو پی جانے والی جو ہے وہ زندگی نصیب فرمائے، اور اس رمضان مبارک میں مجھے اپنی بھی نفس کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آپ کو بھی اپنی اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو، انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔